بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل بستی یعنی کہ اصحاب القریہ انطاکیہ بستی جو ہے اس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ وہاں پر 3 انبیاء کو 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا، جن کے متعلق 2 اقوال تھے کہ ایک یہ کہ وہ مستقل رسول نہیں تھے بلکہ لغوی معنوں میں رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مستقل رسول تھے، اور یہ انطاکیہ شہر کی بات نہیں ہے بلکہ انطاکیہ نام کی کوئی اور بستی تھی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کی دعوت پر ایک شخص نے جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہا اور اس نے اپنی قوم سے مکالمہ کیا، لوگوں کو نصیحت کی، اپنی قوم کو نصیحت کی تھی۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حبیب نجار جو ہے اس کے متعلق مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حبیب نجار ایک یعنی اس کے متعلق تین باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ ترکھان تھا، ایک قول یہ ہے کہ وہ موچی تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کسی اور پیشے سے اس کا تعلق تھا، اور وہ جو بھی کماتا تھا اس میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ ایک تو اس شخص کے اندر یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ شخص تھا بھی بیمار، وہ تھا بیمار، اس کو جذام کی بیماری تھی، اس کے باوجود وہ دین حق کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور شہر کے ایک کنارے میں رہتا تھا، اس بستی کے ایک کنارے میں رہتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، شہر کے ایک پلے کنارے سے یہ شخص آیا دوڑتا ہوا، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم انبیاء کی، تم رسولوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی بات سنو، ان کی بات پہ عمل کرو، کہ یہ تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتے۔ یعنی انبیاء اور رسول لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی خیرخواہی چاہتے ہیں، نہ کہ ان سے کوئی دنیاوی حرص و حوث یا دنیا کی کوئی چیز ان کی خواہش ہوتی ہے۔ انبیاء صرف لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور انبیاء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کسی طرح جہنم کی آگ سے بچیں۔ بہرکیف اس شخص نے جب لوگوں کو، اپنی قوم کو، جب انبیاء کی حمایت میں ان نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم ایک دم اس کے پیچھے پڑ گئی، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پوری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، اور قوم نے ان کو اپنے جوتوں اور اپنی لاتوں سے اس قدر مارا کہ ان کی روح اللہ کے پاس چلی گئی، یعنی خالق حقیقی سے وہ جا ملے۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد کے جو احوال ہیں، ایک تو یہ کہ شہید ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم جو ہے نا جنت کی خوشخبری سنائی، بلکہ جنت کا ٹھکانہ دے دیا، جیسے کہ وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے کی ان کی جو گفتگو ہے شہادت کے بعد کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، مجھے عزت اور شرف عطا کی۔ یہاں ایک واقعہ تو یہ ہے، اسی سے ملتے جلتے واقعات تو اور بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ سیرت سے متعلقہ 2 واقعات ہیں۔ ایک تو عروہ بن مسعود، ایک صحابی تھے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ثقیف اور بنو حوازن اہل طائف، یہ لوگ پہلے مسلمان نہیں تھے، تو اسلام کی مخالفت میں بھی انتہائی متشدد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے بہت برا سلوک کیا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص عروہ بن مسعود آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں جا کے دعوت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قوم تمہیں قتل کر دے گی،
لیکن انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ مجھے قتل نہیں کرے گی۔ لیکن انہوں نے جا کے دعوت دی، تو دعوت دیتے ہی 2 سے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے انہوں نے کہ اے لوگو، اے میری قوم، تم بتوں کو چھوڑ دو، تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ تو سلامتی پاؤ گے۔ تو قوم کے ایک فرد نے انہیں تیر مارا تو ان کی حلق سے نکل گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کے اس واقعے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو کچھ سورہ یاسین والے واقعے میں ہوا، یعنی جس طرح کہ سورہ یاسین میں حبیب نجار کو حبیب نجار کی قوم نے شہید کیا تھا، ایسی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم نے شہید کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حبیب بن زید بن عاصم نجاری ایک صحابی تھے، وہ مسلمہ کذاب کے پاس جب پیش کیے گئے تو انہوں نے وہاں پر مسلمہ کذاب سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب مسلمہ کذاب نے کہا کہ کیا تو مجھے رسول مانتا ہے، تو حبیب بن زید نے کہا کہ میرے کان نہیں سنتے، اور جب کہا کہ تو محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے، تو اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ تو وہ بار بار کہتا رہا اور حبیب بن زید اس کو رسول ماننے سے انکار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ میرے کان نہیں سنتے، مجھے آواز نہیں آتی، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو کہتے کہ ہاں میں ان کو رسول مانتا ہوں۔ تو اس طرح مسلمہ کذاب نے آپ کو اسی انداز سے شہید کیا کہ ایک ایک عضو ان کا کاٹتا رہا یہاں تک کہ جام شہادت ان نے نوش کر لیا۔ اور جب یہ خبر اہل مدینہ کو ملی تو حضرت کعب الاحبار نے اس وقت کہا کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو حبیب نجار یعنی سورہ یاسین والا جو واقعہ وہ پیش آیا۔ تو ان تمام واقعات کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں